ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ جہنم جس کے اندر اتنی برودت ہے اور وہ جہنم جس کے اندر اتنی گرمی ہے، اس کا کیا حال ہوگا جب اس بندہ اس میں جائے گا۔ جہاں گرمی کا بھی عذاب ہے، جہاں آگ کا عذاب ہے، وہاں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے جہنم میں، کہ آدمی کے ہاتھ و پیر شل ہو جائیں، منجمد ہو جائے۔ آپ اپنے ہاتھ میں برف لیتے ہیں تو بہت دیر تک برف نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ کے جسم کی کیپیسٹی اس لائق نہیں ہے، اس میں چھمتا صلاحیت نہیں ہے کہ بہت دیر تک اس کو لے سکے۔ کسی آدمی کو برف کی سلی پر آپ لباس اتار کر لٹا دیں تو یہ اس کے لیے عذاب سے کم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صورتحال غیر معمولی ہے، تمہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جہاں دنیا میں تمہیں ٹھنڈک آ رہی ہو تو سمجھو کہ اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہونا ہے، اور وہاں اس کے ہاں عذاب کی ایک شکل ٹھنڈک بھی ہے۔ اور جب گرمی آتی ہو اور ہم اے سی کی طرف بھاگتے ہوں تو اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں پکڑ ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ٹھنڈک تمہارے پاس آ جائے تو تم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، ٹھنڈک مومن کا موسم بہار ہے۔ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں کہ یہ تہجد پڑھ سکتا ہے، نیند بھی پوری ہو سکتی ہے، تہجد میں کھڑا ہو سکتا ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اس میں وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام اس میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ ہمارے اسلاف کی جو روش تھی، ہمارا اسلاف کا جو شیوا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی ٹھنڈک کا موسم آتا تھا وہ اس کے لیے تیاری کرتے تھے اور کہتے تھے یہ موسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے موسم بہار کا مہینہ ہے مومنین کے لیے۔